السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عزیزان ملت، بزرگان گرامی، بھائیوں اور بیٹوں، انسانیت پر ویسے تو رب کائنات کے ان گنت لا تعداد بے شمار احسانات ہیں، لیکن آج میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے دو احسانات کا خاص طور پر تذکرہ کیا جائے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں احسانات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اور وہ دو احسانات ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اس قرآن کی عملی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان میں اللہ رب العزت نے عجیب و غریب انداز سے مشابہت پیدا کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کس نے نازل کیا جی؟ اللہ نے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تربیت کس نے کی؟ اللہ نے۔ قرآن بے مثال ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ قرآن کا منکر کافر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا منکر کافر ہے۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ساری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، دنیا اور آخرت سنورتی چلی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں، دنیا اور آخرت سنورتی چلی جائے گی۔ قرآن قیامت تک کے لیے ناقابل تغییر، ناقابل تحریف اور معجز ہے، انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ناقابل تغییر، ناقابل تحریف اور معجز ہے، انسان کی عقل کو عاجز کرنے والی ہے۔ قرآن پر
1500 سال گزر گیا، آج بھی کام ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال پہلے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر حدائق الروح والریحان 33 جلدوں پر مشتمل آئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی ابھی تک کام ہو رہا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر غیر مسلموں نے عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 1600 سے زیادہ ہے۔ لکھنے والے کون ہیں جی؟ غیر مسلم، زبان عربی نہیں ہے۔ کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1600 سے زیادہ۔ میرا ایک چیلنج ہے، انسانی تاریخ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایک مثال ایسی لا دیجئے کہ کسی شخصیت کو اس کے نہ ماننے والوں نے اتنی اہمیت دی ہو۔ اردو کی تو بات ہی چھوڑیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ آپ کے ناروال کے ایک آدمی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، غالباً شاعری میں، اور وہ بھی پنجابی میں، اور اس میں اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جن میں نکتہ کوئی نہیں۔ اس سے بہت عرصہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی اردو میں، اور اس پوری کتاب میں آپ کو کوئی نکتہ نہیں ملے گا۔ اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم، میرے پاس پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ایک عرصہ ہو گیا میرا عربی کتابوں سے تعلق ختم ہے، اردو کتابوں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، عربی کتابوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن چونکہ اس کتاب کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے وہ لے کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کی عملی تصویر بن کر انسانیت کے لیے، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ چھوڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جزو ایمان ہے، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ جزو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی محبت دل سے نکل گئی تو ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہے گا۔ میں کہتا ہوں جس دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ شخص کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ذرا اس حوالے سے جائزہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کچھ کہا۔ آیات مبارکات کا ایک طویل سلسلہ ہے میرے پاس، لیکن میں وقت کی نزاکت کو، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند آیات مبارکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں میرے اللہ نے 80 سے زیادہ مقامات پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ میرے رب نے یہاں تک بات سمجھا دی
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ چیلنج ہے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے۔ فرمایا سنو قیامت تک کے آنے والے انسانوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی زبان مبارک سے ادا نہیں کرتے۔ جو لفظ آقا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بد نصیب انسان راہ حق واضح ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، فرمایا جس طرف گھومنا چاہتا ہے ہم اسے گما دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اسلامی تاریخ کا بڑا عظیم واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ عربوں کے ہاں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا، اس کو سگا بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اصل میں خاندانی آدمی تھے، لیکن بچپن میں اغوا ہو گئے، فروخت کر دیے گئے۔ اس کے نتیجے میں بکتے بکاتے مکہ پہنچ گئے۔ قصہ مختصر، کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑے ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، زید کو واپس بھیج دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ بلایا، فرمایا زید بتاؤ، ایک طرف تمہارے ماں باپ، چچا تایا، بہن بھائی، عزیز و اقارب، قبیلے والے ہیں، اور دوسری طرف میں ہوں، مجبوری والا کوئی مسئلہ نہیں، فیصلہ کر کے بتاؤ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جاؤ گے یا میرے پاس رہو گے؟ کہا آقا آپ کے پاس آنے کے بعد کون بد نصیب جانا چاہے گا؟ والدین کی محبت اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اصل بات یہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھوپھی زاد ہیں سیدہ زینب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا، زینب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا نکاح سیدنا زید کے ساتھ کر دیا جائے۔ کہا جی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بات اپنی جگہ درست، لیکن مجھے کچھ سوچنے کا وقت درکار ہے۔ اس خاتون نے سوچنے کی مہلت مانگی، میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ یہ حکم بظاہر اس خاتون کے لیے تھا، لیکن حقیقت میں قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کو اللہ نے سبق پڑھا دیا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کہیں گے جی سوچتے ہیں، اس کے بعد کہیں گے
اچھا غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، وہ حرف آخر ہے، اب سوچنے والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ میرے اللہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ قرار دے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جنت میں جانا ہے یا اللہ جانا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے یا اللہ چاہیے، عزت چاہیے۔ فرمایا صرف ایک کام کرو، قرآن کی عملی تصویر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، ان کی سیرت کو اپناتے چلے جاؤ، ان کی سنت پر عمل کرتے چلے جاؤ، دنیا جہان کی نعمتیں تمہارے قدموں کی خاک بن جائیں گی، آخرت میں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، سن لیجئے۔ صورتحال یہ ہے کہ ترقی کی دوڑ میں آج ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ ہماری نئی نسل کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ جاؤ کسی 15، 16، 17 یا 18 سال کے نوجوان سے یہ پوچھو کہ بیٹا بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تمہاری عمر کے تھے اس وقت آقا علیہ السلام کا کردار کیا تھا، کچھ نہیں بتا سکے گا۔ شادی شدگان تشریف فرما ہے، میں یہاں سے کسی کی طرف بھی اشارہ کروں کہ مسلمان ہو نا، کوئی شک تو نہیں، اس مسجد میں کوئی غیر مسلم تو نہیں آ سکتا، تو مجھے بتاؤ ذرا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور شوہر آپ کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بطور باپ کیا کہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری بیوی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے۔ آج کی نوجوان لڑکی کیا کہتی ہے، یا پڑھا لو تو یا کم کرا لو، ہے نا یہ مسئلہ۔ جبکہ یہ اسکولوں کالجوں کی پڑھائیاں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک میری اور آپ کی بچی کو گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کائنات نے مرتبہ دیا، آسمان سے فرشتے اتر کر چکی پیس سکتے تھے، لیکن بات پھر وہی ہے نا، نمونہ ایسے نہیں بن جایا جاتا، رول ماڈل انسان ایسے نہیں بنتا۔ چکی پیسی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کلیجے پہ چوٹ پڑی، میری پیاری بیوی جنت کی خواتین کی سردار، ان کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تو جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے والد صاحب کے سامنے جا کر بات کر سکوں۔ غلاموں کی کھیپ آئی ہے، اپنے ابا سے جا کر گزارش کرو کہ ہمیں ایک غلام عنایت فرما دیں، بیٹی کا ذرا ہاتھ آسان ہو جائے گا، پنجابی میں ذرا سا سوکھا ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ گئی، بیٹیوں کو باپوں پر بڑی آسیں ہوتی ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے جس کو آج کا مسلمان بلا چکا ہے۔ کہا بیٹا گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا فرمائی، گھر پہنچے، دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیے ذرا، ہماری اکثریت شادی شدگان ہے، داماد ہے نا،
ہم بھی داماد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور داماد کیسے تھے؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس موضوع پر پورا خطبہ دیا ہوا ہے جمعے کا، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ باغ کے اندر سے گزرے تو چند پھول اٹھا لے، یہ سیرت النبی کے باغ سے چند پھول آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ داستان ہے ہجرت کے سفر کی، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہجرت کا سفر یہ نبی علیہ السلام کا نہیں بلکہ کس کا فیصلہ تھا بھائی؟ کسی کو شبہ تو کوئی نہیں نا، ثبوت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ دن کے ایک خاص حصے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں کا انتخاب بھی خود کیا، یہ انسانی فیصلہ نہیں تھا۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول جس وقت روزانہ جاتے ہیں نا اس سے ہٹ کر چلے گئے۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا، کہا آقا خیریت؟ فرمایا ابو بکر دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں بیت اللہ کو، مکہ کو چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ گھر بار چھوڑنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر گھر بار بھی وہاں جہاں بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، اور سب سے بڑھ کر جہاں پر بیت اللہ واقع ہو۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ یہ نہیں پوچھا کب کیسے، نہیں، فرمایا آقا اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اسی لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تیاری کر لو، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ ہیں یا نہیں آج بھی کسی کو شبہ ہے؟ مکہ میں ساتھ، بولو مکہ میں، ہجرت کے سفر میں، مدینہ میں، ہر غزوے میں ساتھ، اور دنیا سے جانے کے بعد تدفین کی باری آئی تو تب بھی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی۔ کوئی شبہ ہے؟ کسی مسلک کی، کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں بڑی باریک ہے۔ کہا آقا یہ میری 2 سواریاں ہیں، ان میں سے جون سی آپ کو اچھی لگتی ہے لے لیجئے۔ اگلا جملہ زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ یہ لفظ سنے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کا غیرت مند داماد چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا۔ بات نوٹ کی؟ میرے آقا علیہ السلام کے اندر کا کون بھائی؟ غیرت مند داماد، عام داماد نہیں۔ میں نے ابتدا میں کیا کہا؟ جس طرح قرآن بے مثال ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت بھی۔ میرے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بے مثال بیٹے تھے، والدہ فوت ہوئی، عبد المطلب نے سنبھالا تو بے مثال پوتے تھے، عبد المطلب اللہ کو پیارے ہوئے، ابو طالب نے کفالت کا ذمہ لیا تو بے مثال بھتیجے تھے، جب شادی ہوئی تو بے مثال شوہر تھے، اولاد اللہ نے عطا فرمائی تو بے مثال باپ تھے، اور جب شادی ہوئی صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بے مثال داماد تھے۔ دوستی اپنی جگہ، جو ہی صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ آقا یہ میری 2 سواریاں ہیں، جون سی آپ کو پسند ہے لے لیجئے، میرے آقا علیہ السلام کے اندر کا غیرت مند داماد چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا، ایک لفظ بولا بالثمن، ابو بکر تیری دوستی اپنی جگہ، تم میرے سسر ہو
وہ اپنی جگہ، تم میرے صحابی ہو وہ اپنی جگہ، تم میرے سفر میں رفیق ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اب تم نے مجھے سواری کی پیشکش کی ہے بطور ایک سسر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیرت مند داماد ہے، اپنے سسرالیوں سے کچھ نہیں لے گا، اگر تم میں سے تمہاری دونوں میں سے ایک سواری میں لوں گا بھی تو پیسے دے کے لوں گا۔ نہیں یہ سبق پڑھایا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو۔ بڑی نو 6 مہینے پیکے گھل دیتا، کیوں؟ یہ پیو کو موٹر سائیکل منگی سی تو انہیں لے کے نہیں دیتی۔ وجہ سبب کیا ہے؟ ہمیں کسی نے یہ سمجھایا ہی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قائد کی حیثیت سے بھی بے مثال، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بھی بے مثال۔ آج فلسطین لہو لہو ہے نا، آج وہاں بچے کٹ رہے ہیں، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاؤ ساری دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پر بھی رحمت للعالمین۔ کیا فرمایا؟ خبردار بچوں پر تلوار نہیں اٹھانی، عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانی، بزرگوں پر تلوار نہیں اٹھانی، کھیتیوں کو، فصلوں کو، گھروں کو، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جو پناہ مانگے اس کو پناہ دے دینی ہے، اس کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرنی۔ آج ضرورت ہے پاکستان کا کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، پرائیویٹ ہو یا سرکاری، آپ کے بچے کی اس انداز سے تربیت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جایا کرتی ہیں، تاریخ پھر انہیں بھول جایا کرتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے صحابہ کرام کی سیرت سے روشناس نہ کروایا، ایک وقت آئے گا جب ہم کسی بچے سے پوچھیں گے کہ قبر کے اندر پہلا سوال من نبیوں کا، پہلا سوال من ربو کا، دوسرا کس نبی کے پیچھے چلتے رہے، بچے نے الٹا سوال کر دینا نبی کون ہوتا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ مجھے اجازت ملی ہے 40 منٹ کی، ان میں سے 28 منٹ گزر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اشارتاً بات کر چکا ہوں، سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں لے لیجئے۔ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن صرف گنتی کی چند ایک۔ سفر فتح مکہ کا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی تاریخ آج تک اس کا جواب تلاش نہیں کر سکی۔ میں ایک سیرت اور حدیث کا طالب علم ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کسی اور انداز سے لیتا ہوں۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں کوئی ایک مثال بتا دیجئے کہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہو، اس نے کم و بیش 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا، 10,000 کے لشکر سمیت مکہ کے قریب پہنچے۔ رمضان کا مہینہ، عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، بیٹا ضروری بات ہے تو مائک پر آ جاؤ، ہم سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی والد کی عمر کے میرے شاگرد رہے ہیں، اور 150 بچے کی کلاس ہوتی تھی، ہر ایک پر میری نظر ہوتی تھی۔ دوبارہ مکہ کی طرف سفر، مہینہ کون سا؟ رمضان کا، وقت کون سا؟ عصر کے بعد کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا
روزے کھول لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کے قریب پہنچ چکے ہیں، حملہ ہو سکتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہیں مار کا آرائی میں مشکل پیش نہ آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کر سکتے تھے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک اپنے ذہن میں بات آئی، کچھ صحابہ کے ذہن میں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھی لنگ گیا تے پوچھل رہ گئی۔ کہنے لگے سارا دن تو ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اگر سارا دن دشمن کے ساتھ کبھی ہمارا مقابلہ نہیں ہوا، مڈ بھیڑ نہیں ہو سکی، تو اب کہاں ہوگی؟ بہت سارے صحابہ نے روزے کھول لیے عصر کے بعد اور مغرب سے، کچھ صحابہ اکرام نے روزے نہیں کھولے۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، فرمایا قولوا لہم، جاؤ جا کے ان سے کہہ دو، اولئک لا صوم لہم ولا فطر، نہ انہوں نے روزہ رکھا ہے نہ روزہ چھوڑا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ اولئک العصاة، اولئک العصاة، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں، کیونکہ رب کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم عبادت کتنی کرتے ہو، اللہ کو اس بات سے غرض ہے کہ وہ عبادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور سنیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث پڑھی۔ حدیث کس کا فرمان ہے بھائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا، اس بارے میں صدیق کائنات اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ رائے ہے۔ حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ کس کی؟ عام لوگوں کی نہیں، اس ہستی کی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، اللہ کی زمین پر تمام انسانوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ پوچھا گیا آقا من احب الناس عندک، بتائیے کرۂ ارضی پر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا میری عائشہ کے ساتھ۔ فرمایا مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، کرۂ ارضی پر مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے روز جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی۔ فرمایا تم جنت کی تمنا کرتے ہو، قیامت کے روز جنت کے 8 دروازے یہ تمنا کریں گے کہ ابو بکر ہمارے اندر سے گزر جائے۔ اور فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما سلکت فجا الا سلک الشیطان فجا غیر فجک، عمر تمہیں اپنے مرتبے اور مقام کا اندازہ ہی نہیں، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میں جنت کی سیر کر رہا تھا معراج کی رات، تو جنت کے اندر مجھے ایک بڑا خوبصورت محل ملا۔ اس محل کے اندر میں نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کو چلتے پھرتے دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ کہا آقا یہ آپ کے ساتھی عمر کا محل ہے۔ عمر میں اس محل کے اندر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں نے اس محل کے اندر داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور وہ عمر جن کے بارے میں مسلمان نہیں غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایک عمر اگر اور ہو جاتا اللہ کی ساری زمین پر اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ مدینہ سے کئی میل دور ایک بکروال اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، ایک دن اس کی بھیڑ بکریوں کو بھیڑیا پڑ گیا، اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ میری کتنی بکریاں زخمی ہوئی ہیں یا کتنیوں کو کھا گیا، رونے لگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا او بتاؤ بکروال کیا ہوا؟ کہنے لگا جب تک عمر زندہ تھا میری بکریوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا،
آج بکریوں کو بھیڑیا پڑ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعی اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بات وہیں پہ لے آتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی۔ لوگوں نے حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ ان دو عظیم صحابہ کی رائے، جن کی سیرت کے چند نمونے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو غلط کر رہے ہو، یہ تو بری بات ہے۔ الفاظ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ظالموں قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں تمہارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہو۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر میری موجودگی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے نا بھائی، ہمارا ایمان ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ عربی زبان کا ایک شعر سنا کے اور اس کے بعد ایک آیت پڑھتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے تَعْصِي الرَّسُولَ وَتَزْعَمُ حُبَّهُ هَذَا زَعْمُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّهُ مُطِيعُ۔ فرمایا تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے دعویٰ محبت کا کرتے ہو۔ آئینہ دکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہتا ہے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے دعویٰ کرتے ہو نبی علیہ السلام کی محبت کا۔ تمہاری یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، کس لیے کہ سچا محب اگر تم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تو تمہاری عملی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوتی۔ سچا محب اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے۔ اس دیہات کی کتنی آبادی ہے جی اندازاً؟ جی 8-10 ہزار، 10 ہزار مان لیتے ہیں۔ بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں لیکن ہے یہ حقیقت۔ ان 8-10 ہزار افراد میں سے آپ مجھے 8-10 لڑکے دکھا سکتے ہیں جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے مثالی بچے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملتی جلتی ہے؟ 8-10 بچیاں دکھا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکیں کہ زیادہ نہیں 10%، 20%، 30%، 50% ان کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے؟ ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ آیت مبارکہ کا وعدہ کیا تھا، سن لیجئے۔ ایک ہے ہم پتر جی ایک ہم ہمارا نہیں کھانا ہے، ایک ہے ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں، کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ زبانی کلام میں ایک ہے نبی علیہ السلام ہم سے محبت کریں۔ کون سا درجہ افضل ہے، پہلا کہ دوسرا؟ دوسرا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام صرف اس سے محبت کریں گے جو محبت کے قابل ہوگا۔ آگے بڑھیے۔ ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، خوف اور محبت۔ اور ایک ہے اللہ ہم سے محبت کرے، یہاں بھی کون سا درجہ افضل ہے، پہلا کہ دوسرا؟ اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے محبت کے اس اعلیٰ ترین مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک شرط لگا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، راستہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے چلے جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دنیا جہان کی نعمت تمہارے قدموں تلے ہوگی۔ یہ ہے آج کے
ہمارے اس سبق کا خلاصہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔